میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلیفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ لیکن ہمیں تو بائبل مقدس کی مقدس آیات نے بتایا ہے کہ آسمان اور زمین کے کل نظام کی کنجیاں اس جہان کے اس جہان کے جنوب و شمال کے مغرب و مشرق کے آسمانوں کی بلندیوں اور پاتال کے تخلیق کار کے دستے مبارک میں ہے۔ یہ آدمزاد کون شخص ہے جو دعوے دار ہے کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا ہمیں تو بائبل مقدس کی آیات مبارکہ نے یہ بتا رکھا ہے کہ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، جو صبح اور شام، رات اور دن، اندھیروں اور اجالوں، جنوب و شمال، مغرب و مشرق، چٹانوں اور پہاڑوں، ٹیلوں، دریاؤں، سمندروں، گہراؤں، وادیوں، نالوں، گلستانوں، بیابانوں، دشت و جبل، خشکی و تری، قوموں، امتوں، گروہوں، جماعتوں، قبیلوں، خاندانوں، نبیوں، رسولوں، مقدسوں، زمانوں، صدیوں سالوں کا تخلیقار اعظم، مصور عظیم، حی القیوم، حق تعالی، حاکم الحاکمین، سلطان السلاطین، معبودوں کا معبود، الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، بھگوانوں کا بھگوان، اور یزدانوں کا یزدان ہے، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، ہمادان، ہمادید، غیر فانی، لا تبدیل، حقیقی نور، سچا عادل، یہوہ اعظم، کامل، محیب، خداوند بزرگ برتر، جو ماورا رنج و ملال ہے، بے نظیر بے مثال ہے، شہنشاہ جاہ و جلال ہے، صاحب قدرت و کمال ہے، مالک ماضی و حال ہے، خدائے ذوالجلال ہے، جو نہ تھکتا ہے، نہ کبھی ماندہ ہوتا ہے، اونگتا ہے، نہ کبھی سوتا ہے۔ ہم نے تو سن رکھا ہے کائنات کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ آدمزاد کون ہے؟ یہ آدمزاد کون ہے جو اس بات کا
اللہ فرما رہا ہے عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے، زندگی اور موت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر سنیے، یوحنا عارف پاک روح کی تحریک کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر بڑے سلیقے اور کرینے کے ساتھ رقم دراز ہوتے ہیں۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر تو کلیسیاں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس، سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیہ اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں دفایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے باریکی سی تھی اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے 18ویں آیت تک کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 242 پر سے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ میں نے عرض کیا بائبل مقدس نے ہمیں سکھا رکھا ہے کہ ایک ہی ہے جو عالم بالا پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، سنبھالتا ہے اور چلاتا ہے اور کاروان حیات کی رہنمائی فرماتا ہے، قافلہ زندگی کو اس کی منزلوں کا پتہ دیتا ہے۔ یہ کون ہے جو ہے تو آدم ذات سا لیکن دعویٰ کر رہا ہے کائنات کی کنجیاں میرے قبضہ قدرت میں ہے، موت پر میرا اختیار ہے، زندگی پر میرا اختیار ہے، عالم ارواح پر میرا اختیار ہے۔ میں جس روح کو چاہوں روانہ کر دوں، میں جس روح کو چاہوں روک لوں، میں جس روح کو چاہوں آزاد کر دوں، میں جس روح کو چاہوں قید کر لوں۔ عالم ارواح میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ عالم ارواح تو اس ذات اقدس و قدرت کاملہ کے قبضہ قدرت میں ہے جس نے ان ارواح کو اپنے دست مبارک سے تخلیق کر کے استحکام بخشا۔ پھر یہ کون ہے جو بظاہر آدم ذات سا دکھائی دیتا ہے لیکن پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں بند رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے؟
सुन लीजिए, ये आदमजात सा शख्स कौन है जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए। सुन लीजिए, बाइबल मुकद्दस का खुदा नस्ल इब्राहिमी पर मेहरबान हुआ और उनसे बार बार फरमा रहा है, ए इब्राहिम की औलाद, ए इसहाक की औलाद, ए याकूब के घराने के लोगों, बगौर सुनो, मैंने ठान लिया है, मैं तुम्हारे आबो अजदाद के साथ किए हुए तमाम वादों को तो कमीली शक्ल देते हुए तुमको मुल्क मौदा में यानी खुशहाली और बरकत से भरे हुए मुल्क में पहुंचाऊंगा। याद रखना, भूल न जाना, तुम्हारा बादशाह मैं हूं। तुम्हारी जिंदगी के तमाम तर पहलुओं का कंट्रोल मैं खुद संभालूंगा। तुम्हारे सियासी, तुम्हारे मुआशी, तुम्हारे समाजी, तुम्हारे इखलाकी, तुम्हारे मुआशरती, तुम्हारे खानदानी, तुम्हारे सकाफती, तुम्हारे तहजीबी, तमाम के तमाम पहलुओं पर मेरा कब्जा होगा और मैं तुम्हें हयात की राह पर रहनुमाई दूंगा ताकि तुम किसी मोड़ पर फिसल कर हलाकत के गड्ढे में ना जा गिरो। मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी मनसूबा बंदी करूंगा ताकि तुम्हें दुनिया की सरफराज कौम बना दूं, अजीम कौम बना दूं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावन से दुआ की और खुदावन ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। उस कदूस बरहक ने यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबान तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने अपने लोगों से कह रखा है, जब तुम खुशहाली के मुल्क में पहुंच जाओ तो याद रखना, नस्ल दर नस्ल मैं तुम्हारा बादशाह रहूंगा। कोई जिस्मानी बादशाह बनाकर अपने ऊपर मुसल्लत न कर लेना, वो तुम्हारी आने वाली नस्लों को लोहे के चने चबा देगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से गुलाबी के जुए में जुट जाओ। मेरे अलावा किसी और को बादशाह ना मानना, जलीलो ख्वार होकर रह जाओगे। लेकिन कज़ात का जमाना आया और शमूएल नबी का दौर आया और वो लोग तकाजा करने लगे, हमें जिस्मानी बादशाह चाहिए जो हमारी अदालत करे और हमारे सियासी, हमारे सकाफती, हमारे अखलाकी, हमारे समाजी, हमारे मुआशरती और हमारे तहजीबी मामलात को डील करे। हमें जिस्मानी बादशाह दे दीगर अक़वाम आलम की मानंद, दीगर कबाइल आलम की मानंद। और ये बात शमूएल नबी को अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावन से दुआ की और खुदावन ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। मैंने अर्ज किया पहला शमूएल और उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 265 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। शमूएल अपने खुदा से कहा दे हमें जिस्मानी बादशाह चाहिए, हमें ज़लीलो ख़वार होना पसंद है, लेकिन अब हम जिस्मानी बादशाह के बगैर रह नहीं सकते। चुनाचे खुदा ने शमूएल से कहा परेशान होने की बात नहीं, उदास होने की बात नहीं, जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि
मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं, इनको जिस्मानी बादशाह दे दे। लेकिन अगली आयत मुबारका में मरकूम है कि इनको जता देना कि जिस्मानी बादशाह तुम्हारी आने वाली नस्लों के साथ क्या क्या सलूक और बर्ताव करेगा। वो तुम्हारे बेटों को गुलाम बना के रखेगा, वो तुम्हारी बेटियों को लौंडियां बना के रखेगा। अगर तुम्हें ये सौदा मंजूर है, तुम रब्बुल अफवाज को अपना बादशाह मानने से इनकार करते हो और जिस्मानी बादशाह का तकाजा करते हो तो ले लो, लेकिन दुख सहने के लिए, जुल्म और सितम सहने के लिए, इस्तेहसाल और इस्तेबदाद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। लो जी, बादशाह अता कर दिया गया है। इसराइलियों का पहला बादशाह हुआ साउल बादशाह, बिन्यामीन के कबीला का एक नौजवान साउल इसराइल का पहला बादशाह हुआ। और यूं इसराइलियों के बादशाहों का सिलसिला चल निकला। उसके बाद जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, और सुलेमान के बाद इसराइल की ममलकत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक सल्तनत इसराइल और एक सल्तनत यहूदा। और बादशाहों ने बने इसराइल कौम की वो दचियां उड़ाई, वो परखचे उड़ाए, आने वाली नस्लें पीस के रख दी उन बादशाहों ने। और जब जिस्मानी बादशाहों ने हमें कुचल के रख दिया, हमारी जिंदगी को अजीर्ण बना दिया, हमारी जिंदगी के शब रोज आंसुओं में भीग गए, तो आसमान पर से उस कदूस बरहक ने हम पर शफकत से निगाह करना पसंद किया। और क्या हुआ? इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जिस्मानी बादशाहों ने हमें पीस कर रख दिया, और क्या हुआ? छाती पीटने वालों की, मातम करने वालों की, आंसू बहाने वालों की और आहें भरने वालों की आवाज आलम वाला पर गई। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहजादा होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी आदम, ऐ बनी इस्राइल, अपना शौक पूरा कर लो। अब कादर मुतलक का रूह इंसानी शक्ल लेगा, इंसानी मुहादरा लेगा, इंसानी हाथ पांव लेगा, और इंसानियत का लिबास पहनकर और आदमियत की पोशाक पहनकर तुम्हारे दरमियान आ उतरेगा, ताकि तुम अपने बादशाह को बनफ्स नफीस अपने सामने देख सको। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, ना होगी, ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुकद्दस कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, उसकी छोटी और 7वीं आयत मुबारका 667 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हम जिस्मानी बादशाहों के हाथों पीस डाले गए, कुचल दिए गए, लताड़ दिए गए, मार दिए गए, रोन दिए गए। इसलिए
ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. کہیے ہاللیلویا. میں نے عرض کیا یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 6 اور 7 آیات مبارکہ 667 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں تو کہہ رہا تھا دشمانی بادشاہ مت لو, یہ تمہیں پیس کے رکھ دیں گے, یہ تمہیں لتاڑ کے رکھ دیں گے, یہ تمہیں کچل کے رکھ دیں گے اور یہ تمہاری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیں گے, یہ تمہاری زندگی کو پھوڑا بنا کے رکھ دیں گے, یہ تمہاری زندگی کو زخم بنا کے رکھ دیں گے, یہ تمہاری زندگی کو کوہ گراں بنا کے رکھ دیں گے, یہ تمہاری زندگی کو بارے گراں بنا کے رکھ دیں گے. لو پھر بھی تمہاری آہوں کی آواز عالم بالا پر سنی گئی ہے. اور نبی بنی آدم کی نامائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. میں نے کہا یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 6 اور 7 آیات مبارکہ صفحہ نمبر 667 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا. اب بار آگے بڑھے ہیں. پھر آسمان کھلا ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ یعنی بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا بالعموم بنی آدم سے اور بالخصوص بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر آنے والے بادشاہ کی خبر دیتا ہے. یعنی اپنے روح کے انسانی صورت میں سامنے آنے کی اطلاع دیتا ہے اور کہتا ہے اے نبی کہہ دیجئے اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت 887 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا. وہ متکبر بادشاہ نہ ہے, وہ مغرور بادشاہ نہ ہے, وہ شیخی باز بادشاہ نہ ہے, وہ ظالم و جابر بادشاہ نہ ہے, بلکہ گدھے پر جوان گدھے پر سوار ہے تاکہ اپنے انتظار کرنے والوں کو ان کی تمنا کے مطابق تسکین و آسودگی کا خزانہ باہم پہنچا سکے, فراہم کر سکے. کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا کہیے ہاللیلویا. یہ وہ بادشاہ ہے جس کی بابت یوحنا عارف کہتے ہیں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا. واہ بھائی واہ. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں شولہ کی مانند تھی. اس کے پاؤں اس سے خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں دبایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے دائیں ہاتھ میں
7 ستارے تھے اور اس کے منہ میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دینا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں سلطنت اس کے کندھے پر ہے اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا بادشاہ، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، کچھ انتہا نہ ہوگی۔ یہ اس بادشاہ کو یوحنا عارف اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جب زمین پر اترنے کے ایام آئے تو اس کی والدہ محترمہ کے پاس رب الافواج سارے زمین و آسمان کے خدا نے اپنے الہی منصوبہ کے مطابق اپنے نہایت محترم فرشتہ یعنی جبرائیل کو مقدسہ مریم کے پاس بھیجا۔ بادشاہ کی آمد ہے، وہ بادشاہ جو اس روتی ہوئی نسل انسانی کے آنسو صاف کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو اس تڑپتی ہوئی نسل انسانی کو تسکین و آسودگی کا سامان بہام پہنچانے آ رہا ہے۔ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آ کھڑا ہوا ہے اور اپنا پیغام سنانے سے پہلے سلام پیش کرتا ہے، اور مقدسہ فرشتہ کی آواز کو سن کر ڈر گئی اور فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا لوکا طبیب کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں تا 33ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 52 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یہاں پر داؤد کے گھرانے یا یعقوب کے گھرانے سے مطلب یہ ہے کہ خدا قدوس و برحق بزرگ و برتر بادشاہ اپنے روح کو انسانی شکل و صورت دے کر زمین پر بھیجنے کے لیے یعقوب کے گھرانے اور داؤد کی نسل میں سے کسی خاتون کا انتخاب کرنے جا رہا ہے۔ اور یسایہ نبی کے صحیفہ میں بھی جو داؤد کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ وہ داؤد کے تخت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قادر مطلق کے روح کو انسانی شکل و صورت لے کر بنی آدم میں سے داؤد کے گھرانے کا انتخاب کر کے اس گھرانے کی کسی خاتون کے بدن کے وسیلہ سے زمین پر اترنا ہے۔ جیسے قادر مطلق کے حضور سے جب ڈنڈورا پیٹا گیا، کوئی ہے جو قادر مطلق کے ہاتھ میں سے انصاف کی وہ کتاب لے اور اس کی 7 مورے کھول کر بنی آدم کے درمیان انصاف کا اجرا کرے؟ اور پوری نسل انسانی میں سے ایک بھی ایسا سورما نہ نکلا، تو یوحنا عارف کہتے ہیں میں زار زار رونے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آسمانی ایک بزرگ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا مت گھبرا، یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب کو لینے اور اس کی مورے کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ وہ روح تو قادر مطلق کا ہے، لیکن قادر مطلق کو پسند آیا کہ
کہ جس خاتون کے بطن کے وسیلہ سے اپنے روح کو انسانی صورت دے کر زمین پر بھیجے، وہ خاتون اسرائیلی گھرانے کی اور یہودا کے قبیلے کی اور داؤد کے گھرانے کی خاتون ہونے چاہیے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور یوں اس کے ساتھ یہ فکرات منسوب ہوئے کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے بنی اسرائیل، اے بنی آدم، یہ لو تمہارا بادشاہ قادر مطلق کرو۔ انسانیت کی پوشاک پہن کر اور آدمیت کا لباس پہن کر آ ٹھہرا تمہارے درمیان۔ تم اپنے بادشاہ کو جسمانی صورت میں دیکھنے کے خواہش مند، آرزو مند اور متمنی تھے نا۔ اوئے ہوئے، وہ زمانہ آیا اور خدا کے محترم اور بڑے ہی معتبر فرشتہ جبرائیل نے مقدسہ مریم کو مخاطب کر کے کہا، تیرے بطن کے وسیلہ سے وہ بادشاہ زمین پر آنے والا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ آپ زمین پر انسانی شکل و صورت لے کر آ اترے، آپ انسانی فطرت کے مطابق بڑے ہوئے اور اپنے باپ کی الوہیت کا، قدوسیت کا، قدرت کا، عظمت کا اور حشمت کا اپنے رویہ جات سے اظہار فرما رہے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ اتنا اختیار جیسے وہ یوحنا عرف سے کہہ رہے تھے، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے شاگردوں میں سے فلپس نامی ایک شاگرد نے اپنے گاؤں کے ایک بڑے ہی دانا اسرائیلی کو مسیح کے آنے کی خبر دی، اور اس نے کہا اگر تو وہ شخص ناصرت کی بستی کا رہنے والا ہے تو ناصرت کی بستی میں سے کوئی دانا بندہ آنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے شاگرد فلپس نے اس دنا آدمی کو مجبور کیا کہ وہ بنفس نفیس اس بادشاہ کو دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح کا فلپس نامی شاگرد اس دنا اسرائیلی کو اپنے ہمراہ لے کر مسیح خداوند کی طرف آیا۔ یسوع نے نتنائیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنائیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ نتنائیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے، تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی انجیل مقدس کا پہلا باب اور اس کی 47ویں آیت سے 51 آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 82 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ میں نے کہا تو اپنے گاؤں میں انجیر کے پیڑ کے نیچے تھا اور میں نے یہاں کھڑے ہو کر تجھے دیکھا، اور تو یہی بات سن کر مجھے بادشاہ کی حیثیت سے قبول کر رہا ہے۔ میں تو وہ بادشاہ ہوں، چٹکی ماروں فرشتہ نیچے، چٹکی ماروں فرشتے اوپر، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے
देखोगे, अभी तुमने मेरा इख्तियार देखा कहाँ पर है। और मैं इशारा करूं आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतर आए, मैं इशारा करूं जमीन पर से फरिश्तगान परवाज करते हुए आलम बाला पर पहुंच जाए। मेरा इख्तियार इससे भी आगे है। जो कुछ तूने देखा, मैंने कहा मैंने तुझे तेरे गांव में अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े हुए तुझे देखा और तू यही सुनकर मुझे बादशाह की हैसियत से कबूल कर रहा है। ओए तुम लोग इससे बड़े बड़े मौजरे देखने वाले हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये वो बादशाह है जो कहता है खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। सारे जहान मेरी मुट्ठी में बंधा है, सारी कायनात का इख्तियार मेरे कब्जा में है। तुम कहते हो मैंने तुम्हें अंजीर के दरख्त के नीचे इतनी दूर से देख लिया इसलिए मैं बादशाह हूँ। ओए मैं वो बादशाह हूँ कि पूरी कायनात मेरे कब्जा कुदरत में है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सच है, वो डांटता है उछलते हुए समंदर को, है इख्तियार उसे सरफिरी हवाओं पर। मसीह को अपना खुदावंद कबूल करती है ये कायनात के सर रख के उसके पांव पर। मसीह खुदावंद वो बादशाह है। ए बनी आदम, ए बनी इसराइल, तुम चाहते हो तुम्हें जिस्मानी बादशाह दिया जाए। लो कादर मुतलक को पसंद आया, तुम्हारी तमन्ना के मुताबिक अपने रूह को जिस्मानी अज़ा देकर बादशाह की हैसियत से तुम्हारे सामने ला बैठाया। कहिए हालेलुया। कादर मुतलक ना सिर्फ अपने रूह को इंसानी शक्ल सूरत देकर बादशाह की हैसियत से जमीन पर भेज रहा है, बल्कि अपने पाक रूह की कुदरत से अपने फरिश्तों को मजबूर कर रहा है उसके बादशाह होने का ऐलान करें। अपने नबियों को मजबूर कर रहा है उसके बादशाह होने का ऐलान करें। आम इंसानों को मजबूर कर रहा है उसके बादशाह होने का ऐलान करें। और बड़े बड़े इज्तिमाआत को मजबूर कर रहा है कि उसके बादशाह होने का ऐलान करे। चुनाचे अंबिया पुकार पुकार कर कह रहे हैं सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अबदियत का बाप सलामती का शाहजादा होगा। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। फिर कहा ए बिनते सयोन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। कहिए हालेलुया। फिर जब्राइल फरिश्ता फरिश्तगान की नुमाइंदगी करते हुए कादर मतलब के मोतबर और मोहतरम नुमाइंदा की हैसियत से कह रहा है ऐ मरियम तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदामंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, ना होगा। और फिर आम आदमी इस बात का इकरार कर रहा है कि ए बादशाह तूने यहां खड़े होकर भी मुझे वहां से देख लिया, यकीनन तू बादशाह है। कहिए हालेलुया। और वो बादशाह जिसके इंतजार में सदियों से नस्ल इब्राहिमी बिल खसूस और नस्ल इंसानी बिल अमूम बैठी हुई थी, बैठी हुई थी। अब एक इज्तिमा मसीह खुदावंद को वेलकम कह रहा है। बादशाह की हैसियत से कमाल है कादर मतलब के पाक रूह का, जो मजबूर कर रहा है अंबिया को, फरिश्तगान को, आम लोगों को और फिर बड़े बड़े इज्तिमाआत को। और क्या हुआ, और दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यस्सु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का
बादशाह है। जब यस्सु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 12वां बाब और उसकी 12वीं ता 15वीं आयत मुबारक सफर नंबर 96 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बनी इस्राएल, तुम्हें जिस्मानी बादशाह चाहिए। जिस्मानी बादशाह तुम्हें पीस के रख देंगे, तुम्हें कुचल के रख देंगे, तुम्हें लताड़ के रख देंगे और जीना तुम्हारे लिए दुश्वार, दूबर और कठिन बना के रख देंगे। अब लो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाए। खुदावंद कादिर मुतलक, बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा तुम्हें अपने रूह को इंसानी बादशाह बना कर देता है ताकि तुम उसको जिस्मानी शक्ल सूरत में देखो और खुश हो जाओ। ये रहा हमारा बादशाह जो हमें नजात देने के लिए जमीन पर उतरा है। कहिए हालेलुया। होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यस्सु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ। आता है जैसा कि ज़िक्रिया नबी ने कहा था कि तुम्हारा बादशाह हलीम है और वो गधे के बच्चे पर सवार होकर तुम्हारे पास आएगा। वो मतकब्बर और मगरूर बादशाह ना है, वो कुचलने और लताड़ने वाला बादशाह ना है, वो जुल्म तशद्दुद करने वाला बादशाह ना है, वो इस्तबदाद और इस्तेहसाल करने वाला बादशाह ना है, बल्कि वो नजात देने वाला बादशाह है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब कि दोस्त ने कहा ऐ नस्ले इंसानी खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, मेरे पास है। मैं वो बादशाह हूँ जो कायनात को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता हूँ। घबराओ नहीं, अब तुम्हारी आंखों में आंसू देने वाला कोई ना होगा ना। मैं तुम्हें तो सकीन आसूदगी से नवाजने के लिए उतरा हूँ। मैं नस्ल इंसानी को नजात के तोहफे से नवाजने की खातिर सलीब पर मर गया, लेकिन मैं अब जिंदा हूँ और कभी भी मरने वाला नहीं हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखों से देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे बेशक। आमीन। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी। लेकिन सुन लो, कादिर मुतलक ने इस बात को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारी अदालत वही बादशाह करेगा जो बज़ाहिर आदमजात दिखाई देता है, लेकिन उसकी उलूहियत, उसकी रबूबियत, उसकी कुदूसियत नापी नहीं जाती, तोली नहीं जाती, जानी नहीं जाती ना। इंसानी अदराक से बाहर है उसकी अजमत और हशमत, उसकी कुदरत और उसकी उलूहियत, उसकी रबूबियत और उसकी कुदूसियत। जब तो रसूल कहते हैं जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दैना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां
میرے پاس ہے. اور اب نہ صرف یوحنا عارف دیکھنے والا ہے، نہ جنوب سے شمال تک کے لوگ، مغرب سے مشرق تک کے لوگ، اور سارے ماضی کے لوگ، اور سارے حال کے لوگ، اور سارے مستقبل کے لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ رہا بادشاہ رب الافواج کا سب سے بڑا نمائندہ، جس کے اندر آ کر، جس میں آ کر رب الافواج پوری کائنات پر بادشاہی کرتا ہے، کرے گا اور کرتا رہے گا. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت مقدسہ 242 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا. وہ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے. سن لو اے جنوب کے لوگوں، اے شمال کے لوگوں، اے مغرب کے لوگوں، اور اے مشرق کے لوگوں، عدالت کرنے کے لیے وہ بادشاہ لوٹ کر آسمان پر سے زمین کی طرف آتا ہے. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. کہیے ہاللیلویا. مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت مقدسہ 242 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. وہ عدالت کے لیے بادشاہ عظیم زمین پر دوسری بار تشریف لانے کو ہے، کیونکہ وہ فرما رہا تھا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. کہیے ہاللیلویا. اور جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا تھا، جنہوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے تھے، جنہوں نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے تھے، جنہوں نے اس کی پاکیزہ پسلی میں نیزہ لگایا تھا، جنہوں نے اس کے پاک سر پر کانٹوں کا تاج رکھا تھا، جنہوں نے اس کے پاکیزہ چہرے پر تھوکا تھا، وہ سب بھی اس کو اپنے سامنے بادشاہ کی حیثیت سے تخت عظیم پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے. کہیے ہاللیلویا. اور کئی بار میں نے عرض کیا وہ کہیں گے کیا گر پڑو ہم پر پہاڑوں، ڈانپ لو ٹیلو ہمیں، اس کی شعلہ زن نگاہوں سے چھپا بھی لو ہمیں. ہے جو بیٹھا کبریا کی دہنی جانب تخت پر، یاد پڑتا ہے ہمیں کچھ، ہاں یہی وہ شخص ہے لاٹھیاں لے کر جسے پکڑا تھا ہم نے ایک رات، ہاں جسے زنجیر سے جکڑا تھا ہم نے ایک رات، جس کو ہم نے غم کے صحرا سے گزارا رات بھر، جس کی آنکھیں باندھ کر کوڑوں سے مارا رات بھر، اور جس کے منہ پہ تھپڑ مار کر پوچھا گیا کس نے مارا ہے تجھے، ہم کو نبوت سے بتا. ہاں یہی ہے جس کے سر پر تاج کانٹوں کا پڑا، جو ہمارے سامنے لت پت لہو میں تھا کھڑا. ہاں یہی ہے جس کے سر پر تاج کانٹوں کا پڑا، جو ہمارے سامنے لت پت لہو میں تھا کھڑا، جس کے منہ پر ہم نے تھوکا تھا. یہی وہ شخص ہے پیاس کا مارا تھا بھوکا تھا، یہی وہ شخص ہے، ہاں یہی ہے جس کی بابت ہم نے حاکم کے حضور یہ کہا مصلوب کر مصلوب کر، اس کو ضرور چھید ڈالے، جس کے پاؤں چھید ڈالے، جس کے ہاتھ کھینچ ڈالا، جس کو ہم نے دار پر نفرت کے ساتھ چھید ڈالے، جس کے پاؤں چھید ڈالے، جس کے ہاتھ کھینچ ڈالا، جس کو ہم نے دار پر نفرت کے ساتھ، جس کو پانی کی جگہ سرکہ پلایا تھا کبھی، ہاں ہمارے شہر میں یہ شخص آیا تھا کبھی، ہاں کیا تھا جس کو ہم نے رد، یہی وہ شخص ہے کی ستم کی جس پہ ہم نے حد، یہی وہ شخص ہے
ہاں کیا تھا جس کو ہم نے رد، یہی وہ شخص ہے کہ ستم کی جس پہ ہم نے حد، یہی وہ شخص ہے، ہاں یہی وہ شخص ہے جو تیسرے دن جی اٹھا، آسمانوں کی طرف پرواز ایک دن کر گیا، آج اترا ہے فلک سے ایک نرالی شان سے، دونوں عالم اس کے آگے ہیں کھڑے بے جان سے۔ اب یہی منصب فرشتوں کا، یہی بندوں کا ہے، اب یہی منصب فرشتوں کا، یہی بندوں کا ہے۔ کیا خبر تھی یہ خداوند سب خدا بندوں کا ہے، آج اس کے ہاتھ میں انصاف کی تلوار ہے، کاٹ ڈالے گا ہمیں کہ برسرے پیکار ہے، گر پڑو ہم پر پہاڑوں، ڈانپ لو ٹیلو ہمیں، اس کی شعلہ زن نگاہوں سے چھپا بھی لو ہمیں، اس کی شعلہ زن نگاہوں سے چھپا بھی لو ہمیں، اس کی شعلہ زن نگاہوں سے چھپا بھی لو ہمیں۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیتا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ اور جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اے ساموئیل، ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے۔ رب الافواج کو پسند آیا، اپنے روح کو انسانیت کی پوشاک پہنا کر، اپنے روح کو آدمیت کا لباس پہنا کر زمین پر انسانوں کے درمیان اتار دے، اور کہے نہ صرف اسرائیل قوم کا بلکہ تمام بنی آدم کا یہی انصاف کرنے کی غرض سے آنے والا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ میں اور آپ بھی اسی بادشاہ کے روبرو کھڑے ہونے جا رہے ہیں، میں اور آپ بھی اسی بادشاہ کے روبرو کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی تو اقوام عالم میں اور قبائل عالم میں شمار ہوتے ہیں نا۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر عظیم و شان بادشاہ اور منصف اعظم کی حیثیت سے جب عدالت جاری کرے گا، انصاف جاری کرے گا، تو شریروں کو راست بازوں سے، صادقوں کو نارستوں سے الگ کر دے گا اور نکھیڑا کر دے گا۔ کون حیات ابدی کے دیس میں جائے گا اور کون ذلت ابدی کے سپرد کیا جائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے۔ سن لو بھائی، قادر مطلق نے اپنے روح کو انسانیت کی پوشاک پہنا کر، آدمیت کا لبادہ پہنا کر زمین پر بھیج دیا۔ اب وہی بادشاہ ہے اور وہی منصف اعظم کی حیثیت سے کل بنی آدم کا انصاف کرنے کے لیے عالم بالا پر سے آنے والا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 25واں باب، اس کی 31ویں اور 32ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 30 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ سن لیجئے، اگر آپ اور میں اس بادشاہ کو بدل و جان اپنے بادشاہ کی حیثیت سے قبول کر لیں، اس کے وسیلہ سے ملنے والی نجات کو قبول کر لیں،
اس کے وسیلہ سے ملنے والی گناہوں کی معافی کو قبول کر لیں اور آئندہ کو اس کے احکام و قوانین کا احترام کریں اور اس کے پاکیزہ احکامات کو، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو، اس کے پاکیزہ نسخہ جات کو، اس کے پاکیزہ مفروضات کو اور اس کے پاکیزہ فارمولہ جات کو اور اس کے پاکیزہ ارشادات کو اور اس کے پاکیزہ فرمودات کو اپنے جینے کی کسوٹی بنا لیں، اپنے جینے کا میزان بنا لیں، اپنے جینے کا ترازو بنا لیں۔ تو سن لیجئے، آپ اور میں راست بازوں کی طرف کھڑے ہوں گے جب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، لیکن خدا نخواستہ آپ اور میں اس کی پیروی نہ کر پائے، اس کی خوشنودی کی راہ پر نہ چل پائے، تو ہم شریروں میں شمار کیے جائیں گے جو ابدی رسوائی اور ذلت کے باعث ابدی پچھتاوے کے ساتھ ہمیشہ کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی جھیل میں بٹی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ نہیں بھائی، مجھے اور آپ کو اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تاکہ ہم اس کی افواج میں شامل کیے جائیں اور راست بازی کے ساتھ جینے کا جتن اور قصد کرنا ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات کا، اس کے احکامات کا، اس کے فارمولہ جات کا، اس کے نسخہ جات کا، اس کے مفروضات کا، اس کے ارشادات کا اور اس کے فرمودات کا نچوڑ اور خلاصہ راست بازی ہے، ایمانداری ہے، پاکیزگی ہے، صداقت ہے، نیکی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پیروکار ہر قسم کے گنونے پن سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہر قسم کی غلاظت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہر قسم کی حماقت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ وہ صداقت کا بادشاہ ہے اور ناراستی کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا۔ مجھے اس کے خون میں دھل کر پاک روح کے وسیلہ سے نئی پیدائش پا کر پھر اس کے احکام و قوانین پر آخری دم تک یعنی تا دم آخر اپنی آخری سانسوں تک کاربند رہنا ہے، تاکہ جب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے بادشاہ کی حیثیت سے، منصف اعظم کی حیثیت سے، تو میں اس کے لوگ میں شمار کیا جاؤں، کیونکہ وہ اب قہر و غضب میں عدالت جاری کرنے کے لیے آتا ہے۔ آئیے آپ کو اس کی فائنل تصویر دکھائیں بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کی حیثیت سے۔ جناب یوحنا رسول قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ دکھتے ہیں اور پھر رقم تراز ہوتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کی سخت غضب کے مے کے ہاؤس میں انگور روندے گا اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب کی 11ویں تا 16ویں آیات کا حوالہ صفحہ نمبر 256 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ کل راتی میں سپنے اندر اسمانہ تو پار چٹے گھوڑے اتے ڈٹھا سونا ایک سوار او دے لیڑے رت چ رنگے سر تے تاج ہزار او دے منہ دے وچوں نکلے دو دھاری تلوار او دے پیچھے پیچھے ڈٹھی فوجاں دی للکار اونے پل دو پل دے اندر لشکر دتے مار اسماناں تے روڑے پے گئے دھرتی پئی پکار سب نے انہوں سجدہ کیتا سب نے منی ہار او دے متھے اتے لکھیا سپنا دا سردار۔ پریز پریز پریز۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا
اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کی سخت غضب کے مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ میں نے عرض کیا یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں تا 16ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 256 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ تیاری کر لیجئے، اس بادشاہ کو ابھی سے اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیجئے اور اپنی تمام حرکات و سکنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، اپنی تمام تمناؤں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، اپنی تمام آرزوؤں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، اپنی تمام سرگرمیوں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، اپنی تمام کارکردگیوں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، اپنی تمام کارگزاریوں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، تاکہ آخرکار آپ اس کی حکومت کے تابع رہنے والوں میں شمار کیے جائیں اور وہ آپ کو اپنی ابدی بادشاہی میں داخل کرنے کو آمادہ اور تیار ہو جائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔